بك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کچھ ایسے لوگوں کے مزاج کو بیان کرتا ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا نام اخنس تھا، اخنس بن شریک الثقفی تھا، بڑا ہی ہٹ دھرم تھا، ضدی تھا، اور وہ سامنے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور پیچھے جا کے اپنی مرضی چلاتا ہے، اس کے بارے میں آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کردار بیان کیا ہے، لوگوں کہیں پر بھی ہو تو اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے میں، ایسا نہ ہو کہ سامنے تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہو اور پیچھے جا کے بڑی ضدیں کرنے والے ہو، ایسا نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں آپ اس کی بات بڑی آپ کو اچھی لگے گی، دنیا میں بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل پر بھی وہ گواہ بناتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم یہ صحیح ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا جو ہے وہ انتہائی یعنی جھگڑالو ہوتا ہے اور بہت بڑا جھگڑا کرنے والا یہ شخص ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب یہ واپس پھرتا ہے زمین میں جا کے فساد مچاتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو، نسل کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اے لوگوں، جو برے لوگوں کا کردار ہوتا ہے اس سے دور رہا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حج بھی کر لو، سب کچھ کر لو اور پھر بھی برے کے برے بنے رہو، اپنے آپ کو بدلو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ایسے لوگوں کو جب کہا جائے نا اللہ سے ڈر جاؤ، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، وہ اپنی عزت نفس پہ بات لے لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں تو اب اس کے بندے کو مار کے چھوڑوں گا، اس کو تو برا کر کے چھوڑوں گا، یہ کون ہوتا ہے مجھے ایسی بات کرنے والا۔ ایسے لوگوں کا جو برے ہوتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کو پھر جہنم ٹھکانہ ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن مجید جب کسی برے کردار کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر اس کا مقابلہ اچھے لوگوں سے ضرور کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے، رحم کرنے شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ میں نے یہ کرنا اور وہ نہیں کرنا، پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات ایک ایک سٹیپ آ کے، ایک ایک قدم آ کے وہ گمراہ کرتا ہے، اس سے دور رہو، بے شک وہ واضح دشمن ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر واضح دلائل آنے کے بعد تم پھر گئے تو یاد رکھ لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، یہ لوگ اتنے دلائل سننے کے بعد، کافر لوگ اتنا کچھ سننے کے بعد پھر بھی انتظار کر رہے ہیں، تو کس چیز کا؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے اندر آئے اور فرشتے آئیں، یعنی ان پہ عذاب نازل کریں۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملہ پورا ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھ لو کہ سب معاملے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھیں ان کو کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو بدلتا ہے، یعنی غلط استعمال کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلتا ہے، تو یاد رکھ لیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے تو دنیا ہی کی زندگی ہے وہ مزین ہے، انہوں نے جو کرنا ہے یہاں کے لیے کرنا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے وہ مذاق کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ متقی لوگ ان کے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا او لوگو کان الناس امتاً واحدتاً، شروع میں آدم علیہ السلام سے لوگ ایک ہی منہج، ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پہ تھے، ایک ہی راستہ تھا، بعد میں پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے نبیوں کا
سلسلہ شروع کیا جو نبی خوشخبری دینے والے ڈرانے والے آتے رہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں حق کے ساتھ نازل کی تاکہ لوگوں میں فیصلہ کیا جائے ان تمام چیزوں میں جس میں اختلاف کرتے رہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا تھا جو دیے گئے احکامات مگر واضح دلائل آنے کے بعد بھی جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بغاوت کرتے واپس میں کرتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے اپنے حکم سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اس آیت کا عموماً معنی یہی کیا جاتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس آیت کا سیاق و سباق سے معنی رکھتے ہوئے یہ معنی بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو ہدایت کو چاہتا ہے، یعنی چاہنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ یشاء کا فاعل جو ہے وہ اس کو بنایا گیا جو ہدایت لینے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تو واضح دے ہی رہا ہے لیکن ہدایت جب لینے والا لے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت عام ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی ہدایت حاصل کر لے. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء اس کو جو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کس چیز کی؟ الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی واللہ یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت یا دکھاتا ہے سیدھا راستہ اس کو جو اس پہ چلنا چاہے. یہ ہے مطلب بنتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو، چونکہ اب یہ آیت یہ سورج جیسے میں نے بتایا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے احکامات کے لیے تمہید بنتی ہوئی آ رہی تھی، تو لازمی تھا اس صورت میں ایسی چیزیں تمہیداً سکھائی جائیں کہ لوگوں اپنے اندر برداشت پیدا کرو. یہ دنیا کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں لہٰذا میں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب بندہ ہوں لہٰذا میں جہاں اشارہ کروں وہ کام ہونا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. دنیا ہے ہی امتحان، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات ان کو اتنی ہی زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے درجہ مقام جنت میں رکھا ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کے عمل اتنے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ اس مصیبت میں اس مشکل میں ڈال کے اس انسان کے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بڑا کر دیتا ہے. انسان کے اوپر جو مصیبت یہ مشکل ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کے اس کے مرتبے بلند کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان یہ نہ وہ سوچے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اب تو ساری دنیا میرے قدموں میں بیٹھ جانی چاہیے. ایسے نہیں، یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ زینت، یہ سب کچھ، یہ آرائشیں، سب کچھ کروڑوں اربوں لگا کے آپ اپنا ایک 7 سٹار کیا 10 سٹار یا 100 سٹار بھی کوئی ایسا ہوٹل بنا لیں یا ایسا کوئی ایسی جگہ بنا لیں، ساری کی ساری چیزیں آپ وہاں پہ عیاشی کی جمع کر لیں تو جنت نہیں بنا سکتے ہیں. آپ جنت نہیں بنا سکتے ہیں. یہ تمام دنیا کو آپ ایسا بھی بنا لیں تو یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس لیے فرمایا او لوگو ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ہم یوں ہی ایسے ہو جائیں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، وہ پہلے لوگوں کی مثالیں تمہیں نہیں آئی ہیں؟ پہلے لوگ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، مستہم البأساء، انہیں جو ہے وہ بیماریاں مصیبتیں یعنی بأساء جو ہے وہ بیماریاں آئیں یا بأساء مصیبتیں آئیں، ضراء بیماریاں آئیں، وزلزلوا انہیں جھنجھوڑا گیا. مسلمان ہونے کے بعد انہیں جھنجھوڑا گیا، امتحانات میں ڈالا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ماننے والے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی.
اور پھر اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ جب انسان ثابت قدم رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ مت سوچیں کہ آج سے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو فوری کام سیدھے ہو جائیں گے، نہیں، جیسے ہی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے تو سٹارٹنگ میں کام خراب ہوں گے۔ وہ شیطان بھی دیکھتا ہے کہ اس کے کام میں نے خراب کرنے، تاکہ یہ سمجھے لو آج تو میں نے روزہ رکھا تھا نا، آج ہی یہ کام الٹا ہو گیا، آج میں نے سپارہ پڑھا تھا، آج ہی کام الٹا ہو گیا، آج میں نے نماز پڑھی تھی نعوذ باللہ، آج ہی، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ایک نماز میرے لیے کافی ہے اور کہتا ہے آج میں نے نماز پڑھی تھی اور آج ہی جو ہے وہ میرا کام الٹا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد وہ نیکی پہ رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلے لوگ تھے، انہیں مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں آئیں، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ہم کہاں پہ خرچ کریں؟ ماذا ینفقون، قل، ان سے کہہ دیں، ما انفقتم من خیرین، جو بھی بھلائی خرچ کرو، کوئی بھی اچھی چیز خرچ کرو، کہاں پہ، کن لوگوں کے لیے؟ فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، جہاں پر بھی دے سکتے ہو دو۔ وما تفعلوا من خیرین، جو بھی خیر بھلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لوگو اب تمہارے اوپر چونکہ قتال فرض ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اب وہ چونکہ مسئلہ پیچھے ہو چکا تھا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں سے غلطی سے وہ ان کا بندہ قتل ہو چکا تھا، تو اس کے بدلے میں آپ سے پوچھا گیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیں، قل قتال فیہ کبیر، اس قتال کرنا اس مہینے میں بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، اور اللہ کے مسجد حرام میں کفر کرنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے لوگوں کو مسجد حرام سے نکالنا، یہ تمام چیزیں اکبر عند اللہ، یہ اس قتل سے بڑی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا، اور جو تم اللہ کے گھر میں کرتوت کر رہے ہو وہ اس سے کہیں بڑے ہیں، وہ کہیں اس سے بڑے ہیں جو سازشیں تم کر رہے ہو، اکبر عند اللہ، والفتنۃ اکبر من القتل، یاد رکھیں سازشیں جو ہوتی ہیں نا وہ قتل سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کہے جی میں نے تو یہاں پہ کسی کو کافر تو نہیں بنا دیا، لیکن کافر نہیں بنایا، لیکن جو سازشیں کی جاتی ہیں کفر کو لانے کے لیے یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، یہ فتنہ قتل سے یا کفر سے بھی بعض دفعہ بڑے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کافر تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھ سکتے ہوں، لیکن تم یاد رکھو ومن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی انسان اگر اپنے دین سے پھر گیا، فیمت وہو کافرون، اور کفر کی حالت میں موت آ گئی، تو یاد رکھ لیں فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ عربوں کا جو معاشرہ ہے اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں اور کچھ خامیاں بھی تھیں، جو ان کی کو کہتے ہیں ایک رگ رگ میں چیزیں جو رچی ہوئی تھیں، ان خوبیوں میں سے جو ایک انسان کی اس جینز میں جو ایک خوبی ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ بڑے سخی لوگ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا بہادر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔
تو سخاوت ہونا وہ ان کے اندر بڑی پائی جاتی تھی، بلکہ وہ یہ جو شراب پینا ہے اور جوا کرنا ہے اس کو اس لیے بھی پسند کرتے تھے کہ شراب پی کر انسان اپنا مال جتنا لٹانا چاہتا ہے نا اس کا غم نہیں ہوتا، جا کے سارے جانور ہی جا کے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دے، شراب پی ہوئی ہے تو کہتا ہے چلو مجھے تو احساس تو نہیں نہ ہوا، میں نے کر دیا جو کرنا تھا، اس لیے بھی شراب کو اچھا سمجھتے تھے۔ یا جوا کھیلتے ہیں تو جوئے کے اندر جو مال بنایا ہوا ہے، جوا جیت لیا تو کہتے ہیں لو آج تو میں نے جو ہے نا وہ 2000 کا جوا جیت لیا ہے، اب میں جا کے 2000 لوگوں کے اندر تقسیم کروں گا، تو جوئے سے مال لیا ہوا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جوا کیسے ہے، شراب کیسے ہے، تو دین اسلام نے جو شراب کی حرمت ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں منع کیا ہے۔ مکہ میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ پوچھا گیا جوا یا شراب کیسی، فرمایا ٹھیک ہے اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں کچھ میں، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا جس کی جو دوسری برائیاں ہیں وہ اچھائیوں سے زیادہ بڑی ہیں۔ پھر بعد میں حکم آیا کہ کم از کم شراب یا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر تیسرا حکم آیا مدینے میں آ کے، بڑا حکم کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب جوا یہ سب کچھ حرام ہے، اب ان سے دور ہٹ جاؤ۔ تو سٹیپ میں آیا تھوڑا سا، اب سٹیپ پورے ہو چکے ہیں، اب کوئی انسان یہ نہ کہے کہ پہلے میں مکے والا دور پورا کروں گا اور پھر مدینے والا، اب وہ پورا ہو چکا ہے، تو اس لیے جو ہے اس دور میں اس کی تھوڑی سی ترتیب لگائی۔ تو یہ پہلے یہ تھا، پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا نقصان یا گناہ بھی ہے لیکن لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور بار بار آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنا ہم خرچ کریں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کتنا خرچ کریں۔ آپ فرما دیں قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں آج کل کے اعتبار سے عرفاً یتیم یا بیوہ کا جو دور تھا وہ زیادہ تھا، اس لیے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قتل یا شہید ہوتے ہیں، تو مرد جو ہے وہ جب زیادہ قتل ہوں گے تو بچے اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ہوگا، تو یتیم جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا ایک یعنی معاشرے میں پائے جایا کرتے تھے، تو ان کی کفالت کا حکم ہے، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں برابر ہیں۔ اب اس کی کفالت تو کرنی ہے، لیکن بعض دفعہ یتیم بھی بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کے وراثت میں اتنا بڑا مال آیا ہوتا ہے کہ ہیں تو بچے، لیکن اب ان کی جو جائیداد ہے وہ اس کا ہم کیا کریں۔ اب اس کے لیے جو ان کا کفیل بنتا ہے، جو ان کا گارڈین بنتا ہے، ہو سکتا ہے ماں نے آگے شادی کر لی ہو، بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں، باپ دین اسلام میں وہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہونے سے یتیم نہیں کہلاتا، ماں فوت ہونے سے بچہ یتیم نہیں کہلاتا دین اسلام کی تعریف میں۔ ویسے ہم عرفاً کہہ لیں تو اس کو کہتے ہیں جس کا ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو، لیکن اسلام میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے امانت کے اندر اتنا مبالغہ کر لیا کہ اگر ہم کسی یتیم کو سنبھال رہے ہیں، وہ میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھی ہے لیکن ہے یتیم، اس کا اپنا بھی مال ہے، اب میں کیسے اس کا فرق کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی ایک پیسہ میری طرف آ گیا تو پتہ نہیں میرا برا ہو جائے گا یا میرا اس کی طرف۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ احسن طریقے سے اگر تم ان کے ساتھ خرچ کرتے رہو اور اس سے کچھ تمہاری طرف بھی احسن طریقے سے آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا ان کی اصلاح بہتر ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر ان کو اپنے ساتھ ملا کر مخالطہ کر کے، یعنی ساتھ اپنے کھانے پینے میں، کپڑوں میں، لین دین میں سب اپنے ساتھ ہی رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ہوتا ہے جو فساد کرنے والا اور کون ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ کچھ بہانہ کر کے دوسروں کے، وہ عموماً جو ہوتا ہے بھانجوں بتیجوں کے جو ہے وہ چاچے تائیں، یا بعض دفعہ ہوتا ہے اب ہمارا بھائی تو فوت ہو گیا، اب ہم بتیجوں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری جائیداد جو ہے وہ کھا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کون ہے اصلاح کرنے والا، کون ہے فساد کرنے والا، اس لیے ان کو ساتھ رکھو تو بہتر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ چاہے تو تمہیں حکم دے دے کہ ان کو بالکل ان کا الگ تھلگ کرو سب کچھ، تو وہ تمہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ